اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، صدق اللہ العظیم۔ یہاں دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوا، سورہ نساء کی 19 نمبر آیات۔ توبہ کے بعد پھر یہ موضوع شروع ہوا عورتوں کے متعلق۔ عورتوں کے وراثت کی بات ہو گئی، یتیم بچیوں کے متعلق بات ہو گئی، کتنے نکاح کرنے اس کے متعلق بات ہوئی۔ اب یہاں پھر اللہ تعالیٰ دور جاہلیت، اسلام سے پہلے اہل عرب کا دستور تھا کہ وہ مال کے ساتھ میت کی بیوی کے وارث بن جاتے تھے کہ یہ بھی ہمارا ترکہ ہے۔ تو جہاں چاہے بولا یا تو ہم سے نکاح کر، ہم سے نہیں تو ہم جہاں چاہیں آپ کا نکاح کریں، کیونکہ آپ جس طرح انسان دنیا میں ایک چیز کا مالک ہوتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے، تو اگر وہ ایک بھائی کا انتقال ہوا تو دوسرا بھائی کہتا ہے نہیں میں تو ہوں نا، تو جس دکان سے وہ چیز خریدی اس کو واپس، اس کمپنی کو واپس نہیں کرتے، تو عورت کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جاتا تھا۔ جب شمع اسلام روشن ہوا اس دنیا میں، حضور علیہ السلام تشریف لائے، تو بولا اب یہ نہیں چلے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اور باقاعدہ اعلان کہ اے مجھے ماننے والوں، اب یا ایھا الذین آمنوا کے معنی یہ ہوتے ہیں، یہ میں اس کا لبے لباب بتاتا ہوں۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنوا جی مان لائے، تو کون ہے؟ اللہ کو ماننے والے نا۔ تو رب فرماتا ہے اے مجھے ماننے والوں، تو جو ایمان ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں لبیک یا رب، کیا حکم ہے؟ لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، کیا؟ ان یہ بات، ترثوا کہ تم وارث بن جاؤ، النساء کرنا، زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ ابھی بھی میں خود جانتا ہوں، میں کیسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ میں نے اس میں یہ بہت سارے واقعات دیکھے۔ شوہر کا انتقال ہوا، دیور کھڑا ہو گیا، سوسر کھڑا ہو گیا کہ یہ عورت تو ہماری ہے، لڑکی کا باپ آیا، بھائی آئے، فیملی آئی، ہماری نہیں بھائی، ہماری بھابھی ہے، ہماری بہو ہے، یہ ہماری عورت ہے، تم تھوڑی لے جا سکتے ہو، ہم میں سے جس سے چاہے نکاح کرے یا یہاں بیٹھی رہے، ہم جہاں چاہیں کروائیں۔ تو بھائی آپ تو مسلمانوں میں داخل ہوئے، یہ تو دور جاہلیت کی بات کب کر رہے ہیں؟ یہ کون سی بات ہے؟ کہتے نہیں۔ تو پھر یہ انہوں نے ایک طریقہ ایجاد کیا، اللہ کرے میری یہ بات سنیں، جو زندہ ہیں، جو گئے تو وہ تو گئے دنیا میں، اللہ تعالیٰ اب اللہ کے سپرد کہ اللہ جیسے بھی کرے۔ میرے ہاں تو ایک تو گناہ ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے نا، یہ تو بڑی، یہ پتہ نہیں کون سی بیماری ہے کہ اب صراحتاً مولویوں کے فرائض میں سے ہوتا ہے، رسمی رواج تقریر تو آج اس مہینے میں یہ تقریر کرنی ہے، یہ کریے، یہ کوئی فرض، کوئی واجب، کوئی وہ نہیں ہے۔ مولوی ممبر پر اس لیے بیٹھتے لوگوں کو جینا سکھائے، کرنا کیا ہے اور نہ کرنا کیا ہے، کون سا طریقہ ہمارے ہاں غلط رہا جائے، کیونکہ دین تو اسی سے تو ختم ہوتا ہے، غلط طریقوں سے۔ نہیں آپ ایسے نہ بولیں، ہمارے ہاں طریقہ ہے کہ ہم تو شادی جب ہوتی ہے تو ہم مرد عورتیں مل کر ڈانس کرتے ہیں، مولوی تو اپنے سائڈ پہ رہنا۔ مولوی کہتے یار مسجد چلی جائے گی، چھوڑ دے۔ ارے مسجد ہزاروں مل جائے گی، قبر میں کیا جواب دو گے؟ تو مولوی بنا ہوا ہے، بول جو تمہارے معاشرے میں تمہارے سامنے برائی ہو، ممبر و کسی کا نام نہیں لو، زبیر یہ نہیں بولنا، زبیر کے اندر بیماری ہے، فرضی بات کر رہا ہوں کہ یہ والدین کا نافرمان ہے، میں اس کو جھڑکوں نہیں، کچھ بھی نہیں بولوں گا کہ دیکھے رب فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو،
ولا تقل لهما اف، ارے والدین کے سامنے تو اپنی تکلیف کا فریاد بھی نہ کرو کہ امی اف مجھے بڑی تکلیف ہے. ارے والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. ارے والدہ کے قدموں کے نیچے، یہ میں بیان کروں گا. طریقہ طرز بیانیت ہے. ابھی سے میں سن لیا، اچھا استاد جی تو نے یہ بیان کیوں کیا؟ بھائی میں تو قرآن بیان، میں نے تو بیٹے آپ کا نام ہی نہیں لیا. یہ ان لوگوں کا بات کر رہا ہوں جن کے اندر فرعونیت سوچ ہوتی ہے. کیا؟ قارونیت جن کے اندر ہوتی ہے، کفر جن کے دل اس میں ہوتا ہے. کلمے سے مسلمان تھوڑی ہوتا ہے، ان کے اندر کفر کے وہ آثار ہیں، ان کے اندر کفر کا کردار ہے. اس لیے عالم دین نے ایک شریعت کا مسئلہ بولا وہ آج تو وہ فلاں بیان ہونا تھا. کیوں بھائی؟ کیا شریعت میں ہم شریعت تھوڑی مانتے؟ یہ تو ہمارا دادا ہی کرتا رہا، پردادا بھی کرتا رہا، وہ اس مہینے میں یہ بیان کرتا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ قرآن بھائی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگوں کے سامنے بیان کرو. میں تو بیان کرتا ہوں. نہیں ہے پورا قرآن بیان نہیں کرو، ہمارے مقصد کی بات نکالو، چھوڑو باقی. یہ فرعونیوں کی آپ سے کیا ہوگا؟ مطالبہ ہوگا. میں خود مولویوں کے خادمین میں رہ چکا ہوں اور یہ میرے ساتھ ہوا ہے. سیٹ آتا ہے، دیکھ یہ بات نہ کرنا کہ عورتوں کو بھی اپنے حقوق دینا. اب کون کہہ رہا ہے؟ یہ وقت کا فرعون کہہ رہا ہے. کیوں؟ میں تو بڑا اس علاقے کا وڈیرا ہوں. جو بات آپ کر رہے ہیں، میری ایک بیٹی کی جائیداد جو ہے نا وہ 10 کروڑ کی بن رہی ہے. کیا میں دوسروں کو خاندان سے ہٹ کر میں نے بیٹی دی، اب غیر خاندان والوں کو اپنے جائیداد میں گھسیٹ دو؟ واہ بھائی، بیٹی دے دی تو غیر خاندان نہیں تھا، اب جائیداد دے رہے، جائیداد کا یہ شیدائی. کہتے جائیداد تو نہیں دوں گا. اب مولوی پر پابندی رہا تو مولوی جو گرے ہوئے ہوتے ہیں، جو دنیا پرست ہوتے ہیں، بولتے ٹھیک ہے نہیں کریں گے، بس تو ناراض ہو رہے. بھائی بولو بھائی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ تو، میرے منہ میں تو آگ کے لگام ہوں گے نا. میری زبانیں تو کینچی سے، وہ جہنم کی کینچیوں سے کاٹے جائیں گے نا کہ تو نے کیوں، جب اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ تو نے جب قرآن کا علم سیکھا اب بیان بھی کرنا ہے. میں ان لوگوں پر پھر کہتا ہوں کہ افسوس کرتا ہوں ان مولویوں پر کہ ان کے علاقوں میں یہ رسمیں ہو رہی ہیں اور وہ مسکرا کے ان کے اس میں رہ رہے ہیں. اور منبر پر نہیں بولتا کہ یہ کفر ہے. بھائی اگر تو اس کو جائز سمجھے گا، اس کو غیرت سمجھے گا تو کفر، کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی گناہ نہیں ہے، ڈائریکٹ کفر، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو نے کس زبان سے کہا کہ یہ میری بہو ہے اور میری بھابھی ہے اور میرے بھانجے کی بیوی اور میرے بھتیجے کی بیوی اپنے میں کے واپس نہیں جا سکتی؟ یہ تو کفر ہے. اب اللہ تعالیٰ تمہیں کہتے اے مجھے ماننے والے اس کو اپنے وہ ترکہ نہ سمجھنا. باقاعدہ مرنے کے بعد اب سن چکا ہے وہ اگر جو شوہر انتقال کر گیا اور اس کے بچے نہیں ہیں تو اس کا کتنی پراپرٹی لے کے جائے گا؟ 1/4. اگر اس کی پراپرٹی 4 مکان ہے، اب یہ بیوہ گھر بھی جائے گی اور 1 مکان بھی لے کر جائے گی. تو نہیں روک سکتا. اگر اولاد ہے اور اس کے 8 مکان مثال کے طور پہ، تو پھر 1 مکان لے کے جائے گی. ارے اس کو تو روکنا دور کی بات ہے، اب وہ ترکہ بھی لے کے جائے گی. کاش یہ میری باتیں ان لوگوں تک پہنچ جائے جن پر مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ وہ بڑے پکے نمازی لیکن کہتے ہیں یہ بات ہم نہیں مانیں گے. میں تو حاجی سے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب میری بہو تو گھر نہیں جا سکتی. ہاں اگر جائے گی تو اس کا باپ بھی آ جائے، اس کا بھائی بھی آ جائے اور میری بہو بھی قرآن پر ہاتھ رکھے گی کہ اب ہمیں اس قرآن کے قسم کہ ہم اس کی شادی نہیں کریں گے. یہ بھی تو کفر ہے یار. تم نے کتنے کفر کیے؟ تمہاری نماز کہاں گئی؟ تمہارے حج کہاں گیا؟ تمہارے روزے کہاں گئے؟ اس بات پہ میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ تو کون سا مسلمان ہے؟ تو نہیں قرآن پاک پڑھا نہیں تھا کہ سورہ نمبر 4 اور پارہ نمبر 4 آیت نمبر 19 نہیں پڑھی تھی تو نے کہ یہ کفر ہے؟ کہتے نہیں میں تو فلاں ہوں. ارے فلاں تو تب پتہ چل جائے گا جب تو قبر میں جائے گا. ارے بھائی کفر ہے یار. ہاں اچھا یہاں بھی ہو رہی ہے. اچھا یہ تو بھائی کفر ہے کفر. اب مثال کے طور پہ کوئی شراب پی رہے،
ٹھیک ہے نا, اس کو بولے یہ حرام ہے, وہ کہتا ہے چھوڑ یار, کہاں سے حرام ہے, کہ میرا دادا بھی پیتا رہا, پردادا بھی, تو بھائی یہ کافر ہو جائے گا. اس صورت میں مسلمان بچے کا یہ مسئلہ یاد رکھو کہ وہ کہتے یہ حرام ہے لیکن بس میں اس میں مبتلا کروں, اللہ مجھے توفیق دے. ہو سکتا ہے, ہاں مرضی سے, اس کی مرضی ہو تو ہو سکتا ہے. ہاں جبرن کی بات ہو رہی, کر رہا جبرن ہو, ورنہ اپنی مرضی سے کرے, اچھی بات ہے. اپنی مرضی سے, جس عورت جس مرد نے طلاق دیے, طلاق کے رجعی, ایک طلاق دی, دو طلاق دی, اس نے عدت گزاری, اس کے بعد 2 سال گزارے, 30, وہ پھر کہتی ہے کہ میں اس اپنے شوہر سے دوبارہ شادی کروں. صحابہ میں سے ہوا, انہوں نے بولا, میرے بھائی نے بولا میں نہیں کرنے دوں گا. اللہ نے فرمایا نہ ہی روک سکتے, جب آپس میں راضی تو کون ہوتا ہے؟ اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے. مرد کے پاس بھی اختیارات ہے, عورت کے پاس بھی. جبرانا, جبر کی قید ہے, ورنہ تو کوئی, وہ تو آزاد ہے. یہاں کر, ہاں اگر وہ خوشی سے راضی ہو کہ میں تمہارا ترکہ بند ہوں تو جائز ہے کیا؟ پھر بھی ناجائز ہے. یعنی یہ قید اتفاقی ہے, راضی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ کہ اگر وہ خوش بھی ہے تب بھی ناجائز ہے. ناجائز ہوتا ہے. اگر رسم رواج بنے ہوئے وہ عورتیں اس میں بس رنگوں میں رنگ گئی. اب لیکن علماء کے اوپر فرض ہے ممبر پر بیٹھ کے بول دے یہ حرام, یہ معاشرے میں یہ کام حرام ہے, اور اس کو جائز کہنے والا بھلے وہ مولوی ہو, پیر ہو, وہ کوئی بھی ہو, کافر ہے. اس کو جائز کہنے والا جو نص قطعی سے ثابت ہو. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ, اور انہیں مت روکو کہ یہ کہاں نکاح کرنا چاہتی ہے. اب تمہارا بھائی انتقال کر گیا, بیٹا انتقال کر گیا, اگر سسر سے تو نکاح نہیں ہو سکتا ہمیشہ کے لیے, لیکن اگر ان کے بھائیوں میں سے, میت کے بھائیوں میں سے اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو جائز, لیکن جبران نہیں. ہاں مت روکو ان عورتوں کو کہ وہ نکاح کریں. نکاح سے روکنے سے بس ختم ہو گئی. اب تو گیا نا, اب تو ختم ہو گئی, بات ہی ختم ہو گئی. جب تک تمہارا رشتہ تھا تو اب تو ختم ہو گیا, اب تو چلی جائے گی. دیور سے تو ویسے بھی پردہ ہے. لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ, تاکہ تم دے دو بعض وہ جو تم نے مہر دیا, بہانے کر کر کے ادھر ادھر کے کہ یہ مہر لے لیں. إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ, اس صورت میں روک سکتے ہو کہ یہ ساری کھلم بے حیائی کا ارتکاب, بدکاری کا ارتکاب کرے, پھر تمہیں روکنے کا اختیار ہے. مردوں کو عورت کو بے حیائی سے روکنے کا سب اختیار ہے, کیونکہ اللہ فرماتے من رأى, حضور کا فرمان ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے, من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی. کوئی عورت ہم گلی کوچے میں دیکھ رہے غلط کر رہی, نہیں کرو, بات روکنا چاہیے نا مردوں کو, خاص کر ان کے ورثاء جو ان کے بڑے مرد ہیں, حاکم ہیں. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اللہ تعالیٰ کے کیا, اور ان کے ساتھ بڑی مٹھاس اور بہت اچھے طریقے سے زندگی گزارو, اچھا برتاؤ کرو اپنے گھر والیوں سے. اچھا انسان وہ کہ وہ گھر میں اچھا رہے, محبتوں کے ساتھ رہے. یہ نہیں کہ بس گھر میں آ تو شیر بن گیا اور بیوی کو شروع ہو گیا تمہارا باپ تو یوں تھا, تمہارا دادا تو یوں تھا, مجھے میرا بیڑا غرق کر دیا. نہیں, اب مسکرا کے زندگی گزارنی ہے گھر میں بڑے اچھے اخلاقوں سے. تو دونوں طرف سے اب دیکھیں افراد تفرید, یہ حساب تو دینا پڑے گا. جو مرد حد سے گزرتا ہے اللہ حساب, کہتے ہیں تو ٹھیک ہے دنیا میں تو حاکم ہے, لیکن تیرے اوپر ایک اور حاکم بھی تو ہے جس نے تمہیں اختیار دی ہے. نے در کڑے تالے اختیار دے, آج تو تمہیں اختیار دیا, تو حاکم ہے, کل کیا جواب دے گا. اور اگر عورت نے حدود کراس کر لیے کہ رعایا کے بجائے وہ خود حاکم بن رہی ہے, اور شوہر کو کیا بنایا, رعایا بنا کے رکھا ہوا ہے, اور یوں لگ رہی ہے کہ بس وہ گاڑی چلانے والی ہے, کنڈکٹر کے بجائے ڈرائیونگ یہ کر رہی ہے. اللہ نہ کرے کہ جب شوہر کما رہا تھا تو ٹھیک, ہماری فیملی میں بہت ایسے ہوئے نا, ہم نے تو یہ منظر دیکھے. بھئی جب کما رہا ہے شوہر ٹھیک ٹھاک, ہر ہفتے ہمیں آ رہا ہے, سیلری لے کے آ رہا ہے, تو بیوی بڑی خوش ہے, کہتے لاکھوں روپے آ رہے ہیں, ہزاروں آ رہے ہیں, غمی خوشی ہو رہی. اتفاق سے ہوتا ہے. بیمار ہو گیا یا کاروبار بند ہو گیا, اب اس کے بھائی
وہ تو ایسے فساد کھڑا ہو گیا کہ آپ بتائیں. اچھا یہ تو ایک عام بات ہے کہ یہ تو ہوتا ہے، لیکن میں نے وہ بھی دیکھے کہ وہ کما بھی رہے، گھر میں لا بھی رہے، پھر بھی اس کی ٹکے کی قدر نہیں ہے. اس کو ایک نوکر سمجھائے، جیسے تنخواہ لائے اور وہ پہلے اس نے پتہ کیا ہوئے. ہمارے پاس شکایتیں آتی ہیں نا، 90,000 روپے لے رہے، بولے تنخواہ ادھر دے. تنخواہ سے لے لی جیسے جیسے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے نا، بولے کافروں سے ایسا ٹیکس وصول کرو کہ یہ ذلیل ہو، ادھر دے. صبح تنخواہ لی، ابھی تک جیب میں لے کے رکھی ہوئی ہے. وہ غریب بڑا پریشان. اور پھر ادھر کرنا، ادھر ادھر کچھ کرنا اپنے لیے. وہ کہتے یار تنخواہ تو دورے پورے لے لی. اور پھر اس پر بھی وہ جو ہے نا وہ اگر وہ کہتے ہیں وہ مہمان آئے ہوئے ذرا، نہیں وہ ہمارے گھر کا خرچہ نہیں ہو رہا. واہ بھائی واہ بھائی، یہ افراط اور تفریط ہے. سب سے ہم اللہ کا کلام بیان کرتے ہیں، یہ اس عورت کا بھی ٹھکانہ بہت برا ہے. یہ سوچ لے، اگر وہ مرد فرعون بنا ہوا ہے اور عورت کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے، اس کا ٹھکانہ بھی دیکھ، سوچ لے کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے. تو کیا سمجھتے ہے مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ اللہ پوچھے گا اس مرد سے بھی. اور ہاں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. دونوں سے کمزوریاں ہو سکتی ہے. دیکھیں آگے آ رہا ہے. رب فرماتے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے عورت، اب ناپسند، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو کہ بھائی اس کی صورت اچھی نہیں ہے، میں بڑا حسین ہوں. یہ نہیں ہے مرد کا یا عورت کا ہے. یہاں تو مردوں کو خطاب ہے، لیکن حقیقت میں دونوں مراد ہیں. عورتیں بھی تو ایسے ہوتی کہ یہ میرا مرد صحیح نہیں ہے، میں بڑی حسینہ، میں تو ڈیانہ ہوں وقت کے، اور یہ جو ہے نا یہ بدصورت ہے. یہ بھی ہوتی ہے. پھر وہ اپنے ہم پلہ کے تلاش میں لگی رہتی ہے. اس کو برائے نام شوہر رکھا ہوا، کام کا شوہر اپنے، وہ پھر وہ اس کو کیا بولتے ہیں، گوائے فرینڈ ہوتا ہے. پھر وہی گوائے فرینڈ، یہ اللہ کی ایک تماشا بن گیا. جہنمیوں کا ہے، جنتیوں کا نہیں ہے. یہ گوائے فرینڈ آ گیا. تو اب اللہ فرماتا ہے تمہیں اس کا حسن پسند نہیں ہے، مال کی حیثیت سے غریب پسند نہیں ہے. شوہر بھی ہو سکتا ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، یا جو ہے نا خاندان کے طور پہ دونوں طرف سے ہو سکتے ہیں. اور ہوتا ہے دونوں طرف سے ہوتے ہیں. کبھی بیوی کا خاندان اعلیٰ، کبھی شوہر کا خاندان اعلیٰ. کبھی شوہر دولت مند، کبھی بیوی دولت مند. کبھی شوہر حسین، کبھی بیوی حسن. کبھی شوہر بڑا صحت مند، کبھی بیوی بڑی صحت مند. کبھی شوہر بہت بیمار، کبھی بیوی بہت بیمار. یہ تو چلتا رہتا ہے. تو زندگی کا ایسے ہے، تو امتحان ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے کہ تو صبر کیسے کرتا ہے. اس کے بدلے تو تمہیں حوریں ملیں گی، جنت کے محلات ملیں گے کہ وہاں ازواج مطہرہ. یہ 25 نمبر آیت ابھی ہم نے آج پڑھی ہے، اتفاق سے آج ہم نے پڑھی. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ. ارے پاکیزہ بیوی، اگر یہ بھی وہاں ہوں گی تو یہ بھی وہاں پاکیزہ ہوں گی. یہ جو گندے شوہر ہیں، اگر یہاں بیوی نے گزارا کر لیا پھر بھی نبھا لیا، ارے یہ شوہر بھی وہاں پاکیزہ ہوگا. یہ بیوی وہاں پاکیزہ ہوگی، بد اخلاقی نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں کینہ حسد ہوگا ہی نہیں. یہ بیماریاں تو یہاں امتحان کے لیے، وہاں بیماریوں کا نام نہیں ہے. یہاں تو بیماری اس لیے کہ بیوی کہتے ہیں میں تھوڑا مال لے لوں، شوہر کہتے ہیں میں تھوڑا لے لوں، بیوی کہتے ہیں اپنے والدین کو راضی رکھو، شوہر کہتے ہیں اپنے خاندان کو جو. یہ تو وہاں تو یہ چیزیں نہیں ہیں. تو وہاں لڑائی کائے کی ہوگی، کینہ بغض، تو اس کے بھی تو اسباب ہے. وہاں تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم رسول اللہ کی امت کو جنت کے لیے بھاگ دوڑ کرنے اور اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اگر تمہیں ناپسند ہے تو دیکھو، بیماری بھی اللہ نے بتائی اور اللہ تعالیٰ اس کا علاج بھی بتا رہا ہے کہ انسان تو نے تو یہ سوچ لیا ارے بیوی اس کو جانے دو، اس کو طلاق دے دو، کوئی اچھی بیوی ہاتھ پہ چڑھ جائے گی، پیسہ میرے پاس پیسہ. یا بیوی نے سوچا ارے اس سے خلا لو چھوڑو یار، اس کو اچھا شوہر مل جائے گا. لیکن تو اس پہ سوچ کہ یہ میں اس کے نکاح میں آئی ہوں، یا وہ سوچے کہ یہ میری نکاح میں آئی. یہ فیصلے کون کرتا ہے؟ یہ تقسیم کون کرتا ہے؟
اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی تقسیم کرنے والا ہے؟ اگر ہم اپنے آپ کے بھی اختیار نہیں ہے، ہم تو ایسے کرتے کہ وہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بھلے ہمارے اندر ہزاروں، ہم کہتے ہیں میرے اندر ہزاروں کمی ہو، میرے دوست کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے، یہ غلط طریقہ ہے نا، کہ نہیں میرے اندر ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیرے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ کمال تو یہ ہے، ہائے 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 ہائے، A1 گریڈ تو اس کو ملتا ہے جو اپنے سے گرے ہووں سے، اپنے سے کمزور والوں سے، اس کا ہم پلہ نہیں ہے، ارے پھر بھی پوری زندگی مسکرا مسکرا کے گزارے، یہ A1 گریڈ حاصل کرے گا کہ دیکھ میرے بندے کو، بیوی تو کمزور تھی، کیسے صبر کیا، پھر بھی غیر محرم دوسری عورتوں کی طرف نے کہ آئے نہ اٹھائی، ارے اس کے طلاق کے بارے میں نہ سوچا۔ رب فرماتا ہے انسان آخرت تو الگ ہے، ارے دنیا میں بھی وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اس ناپسندیدہ چیز میں جو تمہیں ناپسند ہے، ارے اللہ تمہیں خیر کثیر عطا کرے، تو صبر تو کر۔ ایک والد جو ہے نا مہربان، ہر والد مہربان ہوتا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں پر جتنا مہربان اتنا والد نہیں ہو سکتا، اتنا والد نہیں ہو سکتا۔ تو اب والد کے پاس سب کچھ ہے، ایک بیٹے کو وہ کہتی ہے بیٹا میرا بڑا قابل ہے، اس کا امتحان لے رہے، دیکھتے ہوں یہ صبر کتنا کرتا ہے، موبائل بھی کمزور سا دے دیا، گاڑی بھی کمزور سی دے دی، امتحان لے رہے، ایک کو اچھی گاڑی اچھے موبائل، اب دیکھتے کہ کرتا کیا ہے، اور اس نے نا سالوں سال گزر گئے، کبھی باپ کی طرح منہ میں ایسے نہیں کیا، اس کو تو نے 1 کروڑ کی گاڑی دی اور 3 لاکھ کا موبائل دیا، اور مجھے کچاڑا 20,000 روپے کا موبائل دیا اور 50,000 روپے کی گاڑی دی، یہ کون سا انصاف ہے؟ تو کیسے باپ ہے؟ ایسے کبھی نہیں کہا، کرتے نا ایسے بیٹے، اللہ سے شکا اللہ امریکہ والوں کو بنگلے دے دیے، اور وہ جو ہے نا ان کو یہ دے دیے، اور ہمیں یہ، اللہ حضور نے فرمایا اے عمر کیا تو راضی نہیں ہے کہ یہ دنیا ان کی، اور بولے یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے ہم قالینیں بچھا دیں، ہم یہ کر دیں، ارے بولا عمر ارے اسی کا نام ہی تو اسلام ہے، ان کے لیے پھر جہنم کی بسترے ہوں گے اور ہمارے لیے پھر جنت کے ہوں گے۔ کیسے تعلیمات ہیں میرے نبی کے۔ تو جب باپ نے یہ دیکھا تو بولے بیٹے آ جاؤ، یہ تو تمہارا امتحان تھا، مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے کہ اب اس بیٹے کی تو 1 کروڑ کی گاڑی تمہاری 2 کروڑ کی ہوگی، تو پھر اللہ سے غیرت مند کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ کوئی دینے والا ہو سکتا ہے؟ تو وہ نہیں نوازے گا پھر کہ میرے بندے تو نے بڑے بڑے دولت مندوں کو بھی دیکھا، کبھی نگاہیں نہیں اڑائی، ارے اس کو تو بنگلہ بھی ہے اور وہ بھی تارک روڈ میں، ڈیفینس میں، اور گاڑیوں بھی، کبھی ذہن میں نہیں گزرا، بلکہ یار جو اللہ نے یہ بولا میں تو اس کا بھی قابل نہیں، یا اللہ تیرا شکر، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمت شمار کرو گے تو شمار بھی نہیں کر سکو گے۔ تو رب اب میری نصیحت یہ ہے کہ آپ کے اندر جو کمی ہے یہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا اللہ تمہارا امتحان لے رہے کہ تو کتنا صبر کرنے والے۔ آپ نے دنیاوی نعمتوں میں آپ نے آپ سے اچھوں کو نہ دیکھو، کمزوروں کو دیکھو، تم سے زیادہ کمزور بھی تو ہیں۔ اگر تو کرائے پہ رہ رہا ہے تو کہتے میں کرائے پہ کیوں، اس کا تو اپنا بنگلہ ہے، بھائی ایسے بھی تو ہے وہ کرائے پہ نہیں رہ سکتا، اس کو کیوں نہیں دیکھتا؟ وہ نیلے آسمان تلے جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے، کبھی یہاں ہے تو کبھی یہاں، یہ پل کے نیچے لوگ ہوتے نہیں لیتے ہوتے، کیوں ہوتے ہیں یہ مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ بندے تو کرائے کے گھر میں رہ کر نہ شکرہ بنا، کبھی گرین بس کے پل کے نیچے دیکھا کہ کتنے لوگ سو رہے تھے، کل پرسوں ہم آ رہے تھے تو ایک چھوٹا سا ایسے پل تھا، یوں وہ اس کے اوپر وہ لوگ اتر رہے تھے نا، تو اس کی نیچے جگہ عورتیں مرد، تو میں نے اپنے مولانا صاحب کے بھائی کا ساتھی کو بولا، میں نے بولا حضور اس کو دیکھ کے دل ہل جاتے ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، اور یہ کیسی جگہ میں، ایسی جگہ اکثر جو ہے نا کون سے جانور ہوتے ہیں، نام لو، کتے ہوتے ہیں ایسی جگہوں میں، اور میں نے بولا یہ بھی تو انسان ہے۔ تو بھائی یہ میرے آپ کے لیے ہے کہ انسان تو نہ شکرہ کیوں بن رہا ہے، تو کہتے نعمت ہے کم ہے، اللہ فرماتا ہے 2 جگہ فرمایا، یاد ہے کسی کو کہاں فرمایا؟ بولا ہم تو یاد ہی نہیں رکھتے۔ سو ابراہیم میں 35 نمبر اور سورہ نحل میں 18 نمبر، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ کریم اللہ سے دعا ہے کہ جیسے جن لوگوں نے شادیاں کی ہیں ان کو میں کہتا ہوں خدا را اللہ کا شکر ادا کرو،
یہ کم بات ہے یار، تم مسلمان ہو اور تم نے رسول اللہ کی کلمہ پڑھنے والی ایک عورت سے تمہارا نکاح ہوا ہے، ہاں، اور اس کے حقوق پورے کرو، گزارا کرو۔ اولاد سے اگر اللہ نوازا یہ ایک الگ نعمت ہے، نہیں اگر اولاد تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، قرآن میں یہ اعلان ہے، ہاں۔ تو کریم اللہ سے دعا ہے ہمارے جتنے یہاں پہ میرے بھائی میرے بیٹے جمع ہیں، اور یا اللہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سنتے ہیں، سب کو ان تعلیماتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔